جب قیامت کے روز سارے لوگ جب وہاں حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد سارے لوگوں کا رجسٹر چیک کرے گا، سارے لوگوں کا کھاتا چیک کرے گا کہ دیکھتے ہیں کون نیکوکار ہے کون بدکار ہے۔ جو نیکوکار ہیں، جو اس دنیاوی زندگی میں اچھے کام کیے تھے، اچھے چیزوں کو انجام دیے تھے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ رجسٹر چیک کرے گا، دیکھے گا نہیں میرے اس بندے کے رجسٹر بھرا ہوا ہے نیکیوں سے۔ دوستو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو ایسے شخص کو اس کا کتاب، اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیں گے، اور جب اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے جائے گا، وہ ناچتا ہوا، وہ خوشی سے مسکراتا ہوا، وہ لہلہاتا ہوا، وہ خوشی سے جھومتا ہوا سارے لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا اے لوگو دیکھو دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ کہیں گے کہ یہ میرا نامہ اعمال ہے، مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ ملنے والا ہے، مجھے آج مل کے رہا۔ کہیں گے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا۔ جب وہ اس طرح کہیں گے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا، ایسے جنت دیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوں گے، ایسے جنت دیں گے کہ جس جنت میں مختلف قسم کے پکوان بھی ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے اس جنت میں اس کو نصیب ہوگا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ جو کچھ بھی اس جنت میں چاہیں گے اس کے مانگنے سے بھی زیادہ دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا جتنا وہ کوشش کریں گے، جتنا وہ مانگیں گے۔ وہ مانگتے مانگتے تھک جائے گا لیکن اللہ دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تم جتنا بھی مانگتے ہو اس سے بھی کئی زیادہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں، اس دن کا فکر کریں کہ کیا ہم نے اس دن کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں میرے بھائی۔ یا تو وہ دن لوگ خوشحال ہوں گے یا بدحال ہوں گے۔ یہیں پہ ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر جس کو اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ ہمیں یہ کتاب نہ دیا جاتا۔ وہ کہیں گے افسوس کریں گے کیوں ہم کو یہ دے دیا، اگر یہ نہیں دیتا تو ہمارے حق میں اچھا ہوتا۔ حالانکہ وہ آخر میں کہیں ایک اور میں ہے حالانکہ انی سلطانیہ، مجھ سے میرے تو دنیا میں جو بھی حکومت تھی ساری چیزیں چھین گئی ہے، ساری چیزیں چلی گئی ہے، یہاں تو میرے کوئی بھی میرے پاس سامان نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں خذوہ فغلوہ، اے میرے فرشتوں جاؤ ان جہنمیوں کو پکڑو، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ کر اس کو جہنم میں دھونک دو۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے اللہ ہم اس کو جھونک رہے ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ، پھر ایسے زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا، سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، 70 گز کے جو ہے زنجیروں سے اس کو جکڑا جائے گا، باندھا جائے گا کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اور ایسے نہیں باندھے گا کہ سر باندھے، نہیں پیروں کو باندھا جائے گا اور پیروں کو باندھ کر کھینچا جائے گا تاکہ منہ کے بل اس کو کھینچا جائے۔ میرے بھائیوں کبھی اس دن کے لیے بھی سوچا ہے، اس دن کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے میرے بھائیوں؟ ہم دنیا میں ہر قسم کی سہولت میں ہمیں مہیا ہے، ہر قسم کی ہمیں نعمت مہیا ہے، لیکن ہم دنیا میں ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں غور کرو کہ کبھی اس دن کے لیے بھی تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں آج ہمیں دنیا میں ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے مال و دولت اکٹھا کر کے دیں، کیسے اتنے مال و دولت اکٹھا کریں کہ ہمارے بچے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم دنیا میں بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے ہم الٹے سیدھے طریقے سے جیسے بھی ہمیں مہیا ہوتا ہے، جیسے بھی ہمیں دستیاب ہوتا ہے مالوں کو جمع کرتے ہیں، حلال و حرام کی ہم تمیز نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا اس دن کے لیے بھی تم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ تیاری کی؟ کیا تم نے تیاری کی کہ ہم اس دن میں اس دنیا میں کچھ اپنے بچوں کو ایسا بنا کے جائیں گے، ایسا ہم تعلیم دیں گے، ایسی چیزیں اس کو دے کے جائیں گے کہ کل قیامت کے روز ہم بھی خوش ہوں وہ بھی خوش ہوں؟ میرے بھائیوں کہو تو صحیح کہ
کیا کسی بندے کو، کسی آپ کے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلایا ہے، کسی بچے کو مولوی کے پاس پڑھنے بیٹھایا ہے، کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، میرے بھائیوں اس قیامت کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ آج تعلیم دے کے رکھیں گے تو یہی بچہ کل قیامت کے روز ہمارا کام دے گا، قیامت کے روز ہمارے نام اعمال سامنے رہیں گے، یہ بچہ ہمارے یہاں دعا کریں گے، اس روز ہمارے میزان بھاری ہو جائیں گا۔ میرے بھائیوں کبھی آپ نے اس زندگی کے لیے بھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں دنیا میں کھانا پینا اور پھر مر جانا ہی اصل کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کو جنت نصیب ہو، جنت کے لیے کچھ ایسے سامان آپ مہیا کر لیں جو آپ کو فائدہ مند ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے نجات دلایا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کی زندگی ہے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے سلف اس قدر فکر کو کرتے تھے آخرت کا کہ جب بازاروں میں گھومتے تھے تو درہ وغیرہ لے کے گھومتے تھے، سارے لوگ خوف کے مارے ڈرنے لگتے تھے، کانپنے لگتے تھے، لیکن یہی وہ بندہ جب رات کی تنہائی میں ہوتے تھے، رات کے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، اس قدر یاد کرتے کہ جس بندے سے سارے لوگ کانپ رہے تھے وہ بندہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ روتے روتے اس کی داڑھیاں بھی تر ہو جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں کہ آخر ہم وہ کون سے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں، جہنم سے نجات پا سکیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی جو سزا ہے اس سزا سے ہم بچ سکیں اور جنت جیسی نعمت ہمیں نصیب ہوں۔ میرے بھائیوں ضرورت اسی بات کی ہے کہ فکر کریں، فکر نہ کرنے سے آپ کا اعمال کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ فکر کریں گے، سوچیں گے، آخرت کو یاد ملائیں گے، قبرستان میں جایا کریں گے، قبروں کی زیارت کریں گے، آپ کا ایمان تازہ رہے گا اور پھر آپ اپنی جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو درست کرنے کے لیے عمل خیر کرنے کی طرف آگے بڑھ کے آئیں گے۔